بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام ہے جی پاکستان کتابوں کی روشنی میں ہوں اظہر نیاز۔ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں جناب اشفاق حسین صاحب۔ اشفاق حسین صاحب کا تعارف جو ہے وہ بالکل ایسی ہے جیسے کہ کہتے ہیں کہ اپنا تعارف ہوا بہار کی ہے، ساتھ ساتھ ہوتا چلتا جائے گا ان کا تعارف بھی۔ اور اکثر جو ہے میں پچھلی دفعہ بھی کہہ رہا تھا کہ میں جب پروگرام شروع کرنا چاہا تو میرے دل میں آیا کہ میں آپ سے کہوں جی بسم اللہ، بسم اللہ جینٹل مین۔ تو غالباً ہماری بہت سارے لوگ بسم اللہ جینٹل مین سے لے کر جینٹل مین بسم اللہ سے لے کر وٹنس ٹو بلنڈر تک، یا اس کے بعد بھی کوئی کتاب آئی جی آپ؟ نہیں، اسی کا ترجمہ آیا تھا جینٹل مین استغفر اللہ، نام بس بخیر تو خیر ویسے ہی وہ وٹنس ٹو بلنڈر بھی بڑا اچھا تھا، لیکن ترجمہ جو ہے یہ کوئی خاص بات ہے کہ ساتھ یہ استغفر اللہ اور یہ بسم اللہ؟ بات یہ ہے کہ جب میری پہلی کتاب آئی نا جینٹل مین بسم اللہ جی، تو اس کو اتنی مقبولیت حاصل ہوئی کہ میرے پبلشر نے یہ فیصلہ کیا کہ بس ان کا نام جینٹل مین ہی رکھ دیتے ہیں۔ اوکے، اس لیے جب دوسری کتاب آئی تو اس کا نام انہوں نے رکھا جینٹل مین الحمدللہ۔ اوکے، پھر تیسری کتاب آئی تو اس کا نام رکھا انہوں نے جینٹل مین اللہ اللہ، چونکہ وہ مکہ مدینہ کے بارے میں ہے، سعودی عرب کے بارے میں۔ پھر اس کے بعد چوتھی کتاب آئی تو اس کا نام انہوں نے رکھا جینٹل مین سبحان اللہ۔ اچھا، وہ جینٹل مین بس میرے نام کے ساتھ چپک گیا ہے۔ آخر استغفر اللہ تک پہنچ گئے ہیں آپ؟ جی خدا بہتری کرے آگے انشاءاللہ۔ اوکے، کتاب آج کی کتاب جی ہے پاکستان زندہ باد، اور پاکستان زندہ باد جو ہے سید انصار ناصری صاحب کی کتاب ہے۔ سید انصار ناصری جو ہیں وہ حصول پاکستان کے جو آخری باب ہے اس کے سمجھیں کہ چشم دید گواہ ہیں، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ جو ہیں ناصری صاحب یہ 3 جون 1947 کو یہ کتاب اسی حوالے سے لکھی گئی ہے، اور یہ پورا جو واقعات ہو رہے تھے تو اس وقت ناصری صاحب آل انڈیا ریڈیو پر دلی میں سینئر پروگرام ایگزیکٹو تعینات تھے، اور جب وہاں مختلف پروگرام ہوتے تھے ان کو او بی کے لیے یعنی باہر ریکارڈنگ کے لیے بھی جانا پڑتا تھا، اسٹوڈیو میں بہت سارے پروگرام ہوتے تھے، تو اس طرح سے یہ کتاب جو ہے ان ساری چیزوں کی احاطہ کرتی ہے، اور انہیں جو ہے یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ مسلمانوں کے رہنما حضرت قائد اعظم کی تقریر کا انہوں نے اردو میں ترجمہ کیا، پھر یہ ترجمہ ان کی اپنی آواز میں قائد اعظم کی تقریر کے فوراً بعد نشر کیا گیا۔ یہ 3 جون 1947 کا واقعہ ہے، اور قائد اعظم کی یہ پہلی تقریر تھی جس کا اختتام انہوں نے پاکستان زندہ باد کے نعرے سے کیا، اور اب یہ نعرہ جو ہے ایک حقیقت بن چکا ہے۔ تو سید انصار ناصری نے نعرے سے حقیقت کا یہ سفر جو ہے وہ اس کتاب میں جو ہے اس میں شامل کیا ہے۔ آج یہی کتاب آج ہماری مہمان بھی ہے اور میزبان بھی ہے، اور سید انصار ناصری کے صاحب کی جو کتاب ہے پاکستان زندہ باد، اس کے اوپر آج ہم جو ہے گفتگو کریں گے، اور اشفاق حسین جو ہیں وہ ہمارے ساتھ ہوں گے۔ ایک تو جی اسی سے ہم آغاز کرتے ہیں کہ کتاب کا نام جو ہے وہ پاکستان زندہ باد کی وجوہ کیا ہیں، کہ کس بنیاد پر اس کا نام جو ہے پاکستان زندہ باد کتاب کا نام رکھا گیا؟ جی ہاں، اس کا پس منظر اصل میں یہ ہے کہ اس دن 4 تقریریں ہونی تھیں۔ پہلے لارڈ ماؤنٹ بٹن کی تقریر ہونی تھی، پھر پنڈت جواہر لال نہرو کی تقریر ہونی تھی، پھر قائد اعظم کی، اور پھر سکھوں کے نمائندے سردار بلدیو سنگھ کی تقریر ہونی تھی۔ ٹھیک، تو ہوا یہ کہ وہ تقریریں جو تھیں نا وہ ان کا بعد میں اس کا اردو ترجمہ بھی نشر ہونا تھا۔ اوکے، تو قائد اعظم کی اور پنڈت جواہر لال نہرو کی تقریر کا جو ترجمہ کیا گیا تھا وہ ٹھیٹھ ہندی زبان میں تھا، اور بڑی مشکل اور کڑب زبان تھی وہ۔ ٹھیک، تو ہوا یہ کہ یہ سید انصار ناصری صاحب کو جو ہے نا چند منٹ پہلے وہ ترجمہ دیا گیا، انہوں نے کہا گیا کہ دیکھیں یہ کتنا بے ڈھنگا ترجمہ ہے، تو آپ اس کا شستہ زبان میں اس کا ترجمہ کریں۔ ٹھیک، تو وہ بیچارے جب ان کی تقریر شروع ہو گئی تھی قائد اعظم کی، جبکہ وہ اس کا ابھی تک ترجمہ کر رہے تھے اردو میں، انہوں نے ابھی ترجمہ مکمل کر لیا تھا تو ان کو ایک اور چٹ دی گئی، اور پتہ چلا کہ قائد اعظم نے عین وقت میں تقریر شروع کرنے سے پہلے شروع میں ایک پیراگراف جو تھا وہ انہوں نے اپنے پاس سے اس میں ایڈ کیا۔ ٹھیک، تو اس کا انہوں نے جلدی سے ترجمہ کیا، اور جب وہ ترجمہ مکمل کر چکے تھے تو پھر ایک نیوز ریڈر تھے مسعود تابش صاحب، وہ اپنے پنجوں کے بال اچکتے ہوئے اس اسٹوڈیو میں داخل ہوئے، اور انہوں نے ہاتھ بڑھا کر کاغذ کا ایک چھوٹا سا پرزہ جو تھا وہ ناصر صاحب کے سامنے رکھ دیا، اور پھر وہ انہوں نے اشارے سے کہا کہ آپ نے یہ بھی پڑھنا ہے۔ ٹھیک، تو ہوا یہ تھا کہ جب قائد اعظم کی تقریر چل رہی تھی تو آخری لمحوں میں وہ ظاہر ہے کہ ان کا سوئچ آف کر دیا گیا، وہ یہ سن نہیں سکے کہ
قائد اعظم نے آخر میں زندہ باد بھی کہا تھا. تو وہ انہوں نے پھر چٹ پہ لکھ کر ان کو کہا کہ آپ نے اپنے تقریر کا جب ترجمہ آپ نشر کریں تو آخر میں آپ نے یہ بھی کہنا ہے. تو پھر انہوں نے آخر میں پاکستان زندہ باد کو بڑے جوش انداز میں انہوں نے نعرہ لگایا. اور اس کا مطلب اس کا پس منظر یہ ہے کہ جب لاہور میں جس میں قرارداد پاکستان پاس ہوئی تھی اس کے بعد سے قائد اعظم نے کبھی پاکستان زندہ باد کا نعرہ نہیں لگایا تھا. ٹھیک. اور یہ پہلی مرتبہ ایسا تھا کہ قرارداد پاکستان کے منظور کیے جانے کے بعد سے انہوں نے اپنی تقریر کے آخر میں یہ نعرہ لگایا تھا. گویا اسلامیان ہند کی نصف صدی پر محیط سیاسی جد و جہد کے کامیاب و کامران ہونے کی بشارت دی. جی. اچھا، یہ جو ہے نا ناصری صاحب، ان کی کتاب میں جو مجھے سب سے مزیدار چیز لگی نا جی، وہ ان کی ڈیٹیل ہے کہ کسی بھی جب موضوع پہ بات کر رہے ہیں تو اتنی خوبصورتی سے اور اتنی ڈیٹیل میں جاتے ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں کا. تو میں خاص طور پہ یہاں جس دن کا آپ نے واقعہ کیا ہے، 2 کردار اس دن کے بہت ہی مزیدار مجھے لگے ہیں. ایک تو یہ میر افضل خان رسالدار جو ہے، جی جی ہے نا، جی جی، اور وہ میں چاہوں گا کہ اس پہ بھی ہم تھوڑی سی بات کریں. اور ایک جس سے وہ اس نے جو سکھ جو تھا جس سے اس نے اس دن کی ڈیوٹی چینج کر لی، یعنی میر جو ہے جس دن قائد اعظم نے آنا تھا اس کے اوپر ریڈیو اسٹیشن پہ، تو اس دن ایک بہت ہی وہاں میلے کا سما انہوں نے بیان کیا ہے کہ کس طرح سے سب ہو رہا تھا، کیا چیزیں ہو رہی تھی، کس کی ڈیوٹی ہے. تو یہ جو میر افضل خان رسالدار ہے اس کی اس دن ڈیوٹی نہیں تھی، تو اس کی جگہ پہ دوسرے سردار جی تھے جو ان کی جو ہے وہ ڈیوٹی لگی ہوئی تھی. تو اس نے لکھا ہے بہت ہی جذباتی انداز نے، اس نے بتایا کہ میر افضل خان جو ہے وہ کہنے لگا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میرا شہنشاہ جو ہے وہ آئے میرے ریڈیو اسٹیشن کے اوپر اور اس کا دروازہ میں نہ کھولوں. بڑی جذباتی انداز میں جی. اور اس کا اگر میں تھوڑا سا اس کو جو ان کی اپنی آواز میں وہ جو ہے میر افضل خان، کسی نے اس سے پوچھا ہے جی کہ میر افضل خان اس وقت تم یہاں کیسے ہو؟ اب ڈیوٹی اس نے تبدیل کروا لی ہے. جی جی. تو کہتا ہے رسالدار نے اپنا سر اٹھائے بغیر نہایت سادگی سے جواب دیا، جی میں ڈیوٹی پر ہوں. کہتا ہے اس وقت تم کیسے ہو سکتے ہو ڈیوٹی پر؟ آج صبح انہوں نے کوشش کی تھی ہندو کی انتظامیہ نے کہ اس دن کسی مسلمان کی ڈیوٹی نہ لگائی جائے. وہ کہتا ہے یہ تو حوالدار امریک سنگھ کی ڈیوٹی ہے نا. تو کہ میں نے خود کیو شیٹ پہ اس کا نام لکھا ہے، جو تھا نا وہ بھوشن، اس نے سارے مطلب ہندو اور سکھ جو ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے اس پہ. کہ جی حوالدار صاحب کی اچانک جو ہے نا وہ طبیعت خراب ہو گئی تھی تو انہوں نے مجھے ڈیوٹی کرنے کو کہا. آپ کو معلوم ہے اس طرح افسروں کی اجازت کے بغیر جو ڈیوٹی ہے وہ لینا منع ہے. اجی میں نے تو کسی سے اپنی ڈیوٹی نہیں بدلی. حوالدار امریک سنگھ نے میری منت خوشامد کی کہ کسی طرح آج اس وقت کی میری ڈیوٹی تم بکتا لو، اس لیے کہ میں مجبور ہو گیا. وہ کہنے لگا کہ لیکن افسروں کی منظوری آپ نے حوالدار کی ڈیوٹی کیوں کی؟ آج کے دن کسی کی ڈیوٹی ہرگز نہیں بدلی جا سکتی. میں نے بھی حوالدار صاحب سے یہی کہا تھا. تو میرے پاؤں پکڑنے لگے، کہنے لگے میں بینی بھوشن صاحب کی منت کر کے معافی مانگ لوں گا، تم میری حالت دیکھ رہے ہو، مجھ سے تو کھڑا نہیں ہوا جا رہا. اور اس طرح سے انہوں نے جو ہے وہ بہت ہی پھر کہتے ہیں اجی کون کرے سینہ زوری، میں اس ذلیل نوکری پر لعنت بھیجتا ہوں، آپ شوق سے جرمانہ کریں. جب ان کو جرمانے کی کوئی دی گئی تڑی تو انہوں نے بہت کہا جو بھی ہوگا دیکھا جائے گا، ہم سے بھی یہ روز روز کی بک بک جھک جھک برداشت نہیں ہوتی، ہم خود اپنا سر ہتھیلی پر لیے پھرے ہیں. رسالدار کے بریلوی لہجے میں تشدد کی شدت نمایاں تھی. اتنا کہہ کر رسالدار نے اپنے کوٹ کی جیب سے 10 انچ لمبا کمانی دار چاقو نکال لیا اور چٹ پٹ اس کی کمانی کھول کر فضا میں لہرانے لگا. بینی بھوشن رسالدار چاقو دیکھ کر فوراً وہاں سے کھسک گیا. اس وقت یہی سب سے بڑا ہتھیار سمجھا جاتا تھا. جی دیکھیں قائد اعظم آ رہا ہے، ایک دوسرا آدمی ڈیوٹی پہ ہے، چاقو اس کے پاس ہے. بہرحال اور کہا ٹھیک ہے تم جانے دیا. کہنا چھوڑ دیجئے سید صاحب، میں بھی آج کعبہ شریف کی قسم کھا کے گھر سے نکلا ہوں. آپ کو پتہ نہیں اس دھوتی پرشادوں کے تیور ہی بدل گئے ہیں، پر میں نے للکال کر کہہ دیا اور پھر کہہ دیتا ہوں، یاد رکھنا اگر میرے سے کسی نے 3-5 کی تو پیٹ پھاڑ دوں گا. اور رسال میر افضل خان اپنے چوڑے چکلے سینے پر ہاتھ مار کر بولا، ہم بریلی کے پٹھان ہیں اور جناب امیر اور امام عالی مقام کے نام لیوا ہیں، اپنا سر ہتھیلی پر لیے پھرتے ہیں. کافروں کو جہنم رسید کرنا ہمارا خاندانی فرض ہے. جی جی جی. اور کم از کم 4 کو جہنم واصل کیے بنا تو میر افضل بھی اپنی موت حرام سمجھتا ہے. جی.
समझ क्या रखा है इन कमीनों ने, अजी अपने शहनशाह की हिफाजत और खिदमत के लिए उनके नाम पर 16 रुपए में आज की ड्यूटी खरीदी है। तो वो उन्होंने और फिर हुआ ये है कि जब कायद आज़म तशरीफ लाए, क्या बात है, तो वो कहते हैं कि उन्होंने अपनी सारी उम्र की तरबियत को बरोए कार लाते हुए मंजर कमाल का बड़े शानदार अंदाज में उन्हें सल्यूट पेश किया। तो कायद आज़म ने अपना हाथ मुसाफे के लिए जब उनकी तरफ बढ़ा दिया, हाँ जी, तो वो मबहूत हो गया कि इतनी बड़ी बात की वो, हाँ जी, वो बहुत कमाल का सीन है। वो नहीं कर रहा था। वो मंजर मुझे बिल्कुल ऐसा लगता है जी किसी फिल्म का सीन है। जी हाँ, कायद आज़म की गाड़ी जो है वो उसके अंदर दाखिल होती है, और ये मीर अफजल रसालदार जो है वो अपनी यूनिफॉर्म पता नहीं क्या कुछ पे तमगे लगाए हुए, जूते पहने हुए, और वो इस जोर से धड़क 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 करता हुआ कायद आज़म की गाड़ी के पास आता है और वो दरवाज़ा खोलता है ना। उस दरवाज़ा खोलने के लिए उसने सारी जो है वो सारी तगोदा की थी। जब कायद आज़म बाहर निकलते हैं तो कहता है चौड़ा सीना फुलाओ को बड़ा जोर से जो है वो सलूट पेश करता है। और जब कायद आज़म ने हाथ मिलाने की उससे मुसाफा किया तो वो मबहूत हो गया और झूमने लगा था। झुका के उनका हाथ जो है वो चूम ले कि कायद आज़म ने बहुत आहिस्तगी से अपना हाथ जो है वो वापस ले लिया, क्योंकि वो खुद जो है वो इस तरह के चीज़ों के आदी नहीं थे कि उनका हाथ चूमा जाए और उनको इस तरह से ताज़ीम और वो सब चीज़ें जो है पेश की जाए। कमाल का मंजर है। और ये किरदार जो है मीर अफजल खान का खूबसूरत अंदाज में लिखा, बहुत खूबसूरत, अच्छा लिखा बहुत उन्होंने उस अंदाज से है। और ये पूरी किताब की मुझे तो ये जो है जान, और भी हैं 2-3 वाक़यात 4 वाक़यात इसमें ऐसे हैं, ख़ास तौर पर जो भी आपने जिक्र किया उस किताब को, जब वो जिस वक्त वो जाते हैं अंदर, है ना, वो झुके हुए और उधर से, और एक ऐसा सस्पेंस क्रिएट किया कि अब पता नहीं पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा, क्योंकि उनको तो पता नहीं है अंदर जो वो है कि कायद आज़म ने स्पीच में लिखा हुआ था नहीं, स्क्रिप्ट लिखा हुआ नहीं लिखा हुआ था। अब वो उन्होंने कायद आज़म ने फिलबदी जो है वो नारा लगा दिया बगैर स्क्रिप्ट के, जो है पाकिस्तान जिंदाबाद कह दिया। अब तर्जुमे में पाकिस्तान जिंदाबाद शामिल ना हो तो ये तो बहुत अजीब बात थी। और किस तरह से प्रोड्यूसर जो है वो पाँव नीचे से होता हुआ करता हुआ है, उधर तकरीर ख़त्म होने वाली है, ये बोले जा रहे हैं, तकरीर अपने एंड पे पहुंचती है, वो एक पेपर जो है सामने पहुंचता है और पहुंचने के बाद उसका कहते हैं कि ये इसको देखो, और ये इशारा किया कि नारा लगाना है पाकिस्तान जिंदाबाद का। और ये अंसार नासरी साहब जो हैं वो बहुत ही जोश और जज्बात में करके वो नारा लगाते हैं पाकिस्तान जिंदाबाद का। बहुत ही खूबसूरत किताब है जी। अच्छा, ये फरमाएं कि क्या इसके किताब के दीगर जो हैं क्या चीज़ें इसमें शामिल हैं? इसमें जो अहम तरीन चीज़ है वो ये 3 जून की जो तकरीरें थीं जी, ठीक, उसमें लॉर्ड माउंटबेटन की एक तकरीर थी जिसपे उन्होंने तकसीम का ऐलान किया था। ओके। और उस बात का भी उन्होंने इजहार किया था कि जी हम तो तकसीम के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन यह है कि ये कायद आज़म जो हैं ये माने नहीं हैं, तो इसलिए हम इसको मान गए। अभी मैं इसके कुछ इक़्तिबासात पढ़ूंगा जी। और पंडित जवाहरलाल नेहरू की जो तकरीर है उसमें भी उन्होंने इस बात का इजहार किया है कि मैं ये खुशी महसूस नहीं कर रहा आज की इस तकरीर से। यानी उससे पता चलता है कि हिंदू क़यादत जो थी वो पाकिस्तान बनने पे खुश नहीं थी। तो ये जो किताब है ये असल में 3 जून की तकरीरों पर मुश्तमिल है। और ये जब अंसार नासरी साहब ने ये लिखी हैं कुछ चीज़ें, तो सबसे पहले ये जो हकीम सईद साहब हैं वो आपको पता है कि वो उनकी एक शाम हमदर्द वो मनाया करते थे। तो वो रावलपिंडी में इसके कुछ जो अबवाब हैं वो वहाँ पर पढ़े गए थे शाम हमदर्द की मजलिसों में। तो जिन्हें हाज़रीन ने बहुत पसंद किया। और उसके बाद उनके ये मज़ामीन जो हैं पहले हमदर्द डाइजेस्ट में भी शाया होते रहे। फिर बाद में हकीम सईद ने इनसे इसरार किया कि वो जो है ना इसको लिख डालें। तो उन्होंने फिर ये तकरीर जो है ना वो सैयद कासिम महमूद ने भी काफ़ी इनसे मुख्तलिफ चीज़ें जो हैं उनसे लिखवाई और उर्दू डाइजेस्ट में, और उनका चीज़ें जो हैं किस्तवार छपती रहीं। और चूँकि इनको बहुत ही अवाम ने पसंद किया तो फिर जो है ये किताब की शक्ल में जो है इसमें आई। अच्छा, इसमें इससे पहले कि हम तकरीरों के कुछ उसके ऊपर चलें या इसमें चलें, इसमें जो और वाक़या एक मुझे बड़ा मज़ेदार लगता है कि वो एक इजलास हो रहा है जिसमें हसरत मोहानी जो है उस सीट पर खड़े हो जाते हैं। वो उसकी तरफ हम बाद में आएंगे, इसलिए कि पहले अभी हम 3 जून की जो तकरीरें हैं उस तक रहते हैं। उसके बाद फिर मैं आपको इसका पस मंज़र बताता हूँ। ठीक। कि हुआ ये कि जब ये तकरीर शुरू करने से पहले कायद आज़म ने एक पैराग्राफ खुद फिलबदी लिखा और उसको पढ़ भी दिया। अच्छा जी। और वो उसमें उन्होंने कहा था कि मैं खुश हूँ कि आज मुझे दिल्ली के इस रेडियो के ज़रिए आप हजरात से बराह रास्त गुफ्तगू का मौका दिया गया है। मेरा ख्याल है कि ये पहला मौका है कि किसी गैर सरकारी शख्स को इस ताकतवर आले के ज़रिए सियासी मसाइल पर आवाम से बराह रास्त खिताब करने का मौका दिया गया है। ये आगाज़ अच्छा है और मुझे उम्मीद है कि मुस्तक़बिल में
مجھے ایسی سہولتیں زیادہ حاصل ہوتی رہیں گی تاکہ آپ لوگوں تک میرے خیالات اور نظریات اخباروں کے سرد اور جامد الفاظ کے بجائے زندگی کی حرارت سے بھرپور براہ راست پہنچ سکے. کیا بات ہے. یہ وہ پیراگراف تھا جو قائد اعظم نے عین وقت پہ ایڈ کیا. یہ ریڈیو کی خوبی بھی بیان کی جا سکتی ہے. جی ہاں. تو ہوا یہ کہ یہ چونکہ اس کے ترجمے میں شامل نہیں تھا جو کہ انصار ناصری صاحب کے پاس تھا, اس لیے وہ پھر جلدی سے اس کا حصہ بھی ترجمہ کیا گیا. ہاں, اس کا بھی پھر ترجمہ جو ہے نا وہ کیا گیا تھا. جی ہاں. تو اس میں پھر تقریر میں قائد اعظم نے یہ بھی کہا تھا کہ سرحد مسلم لیگ سے انہوں نے اپیل کی تھی, چونکہ لارڈ ماؤنٹ بیٹل کی تقریر میں یہ بات شامل تھی کہ صوبہ سرحد جو ہے نا اس کی اسمبلی فیصلہ کرے گی کہ وہ پاکستان کے ساتھ شامل ہونا چاہتے ہیں, یا ریفرینڈم ہوگا, ریفرینڈم ہوگا, اور اس میں عوام جو ہیں وہ فیصلہ کریں گے کہ وہ پاکستان کے ساتھ شامل ہونا چاہتے ہیں یا انڈیا کے. اور اس کا ایک خاص پس منظر ہے جو اگرچہ اس کتاب میں نہیں دیا گیا, لیکن وہ پس منظر یہ ہے کہ 45 کے جو الیکشنز ہوئے تھے ان انتخابات میں مسلم لیگ کو اکثریت حاصل نہیں ہوئی تھی. تو ان کا خیال یہ تھا کہ چونکہ یہاں پہ مسلم لیگ کو اکثریت نہیں ملی تو ہندوؤں نے اس بات پہ اصرار کیا کہ یہاں ریفرینڈم کرائیں, ہو سکتا ہے کہ عوام جو ہے نا وہ ہندوستان کے ساتھ ملنے کا فیصلہ کریں. لیکن یہ الگ بات ہے کہ جب ریفرینڈم ہوا تو سرحد کے عوام نے جو ہے پورے جوش و خروش سے پاکستان کے حق میں فیصلہ دیا. لیکن قائد اعظم نے اپنی تقریر میں ایک بات یہ کہی تھی کہ اس سے پہلے انہوں نے ایک نافرمانی کی تحریک شروع کی ہوئی تھی سرحد کی مسلم لیگ نے. تو انہوں نے تقریر میں یہ کہا کہ سرحد مسلم لیگ جو ہے وہ اپنی نافرمانی کی تحریک کو ختم کر دے اور ابھی ریفرینڈم کی تیاری کرے. تو اس پہ ان کا جو وزیر نشریات تھا, وزیر اطلاعات و نشریات جو تھا, اس نے اس بات پہ بڑا سخت احتجاج بھی کیا تھا کہ قائد اعظم نے اس پلیٹ فارم کو اپنے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا ہے کہ انہوں نے مطلب سرحد مسلم لیگ سے دے دیا. اور وہ جو ترجمہ ہوا تھا وہ پنڈت نہرو کی تقریر کا بھی چونکہ ترجمہ خالص ہندی زبان میں ہوا تھا اور بڑی مشکل زبان تھی, تو قائد اعظم کی تقریر کا تو بڑا خوبصورت فوری طور پہ حل نکال لیا. وہ جو کتاب آیا ہے جب اسکرپٹ, تو یہ ناصری صاحب لکھتے ہیں کہ جب مجھے دیا گیا تو وہ اس میں ہندی کے اتنے مشکل لفظ تھے جو اگر ہم ویسے ہی اس کو نشر کر دیتے تو کسی کے کوئی چیز پلے ہی نہ پڑتی. اچھا, وہ اسی طرح کی تقریر پنڈت نہرو کی بھی تھی. ہاں جی, اور اسی طرح کی بلدیو سنگھ کی بھی تھی. وہ بھی تھی. تو ہوا یہ کہ قائد اعظم کی تقریر تو یہ سید انصار ناصری نے فوری طور پہ کر کے وہ خوبصورت زبان میں نشر ہو گئی. لیکن پنڈت جواہر لال نہرو کی تقریر جو ہے نا وہ اسی طرح سے نشر ہوئی اور بعد میں وہ بڑے سخت ناراض ہوئے اور اس تقریر کا مسودہ جو ہے نا وہ اس کے براڈ کاسٹر کے منہ کے اوپر مار کے جو ہے نا سخت برہمی کے حال میں وہاں سے چلے گئے. بلکہ بلدیو سنگھ نے شاید کہا کہ کاش میری تقریر کا ترجمہ بھی آپ کرتے. جی ہاں, اس نے کہا. تو اور ایک اہم بات جو ہے وہ یہ ہے کہ اس میں 3 جون کو جو لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے جو تقریر کی تھی جی, اس میں گرداسپور کا ضلع جو ہے اس کو لاہور میں شامل کیا گیا تھا, لاہور ڈویژن میں شامل کیا گیا تھا. لیکن یہ بعد میں ریڈ کلف ایوارڈ جب آیا ہے تو اس میں گرداسپور جو ہے نا وہ تمام اصولوں کو بالائے طاق رکھتے ہوئے وہ ہندوستان کو دے دیا گیا اور اس کی وجہ سے انہیں کشمیر میں ایک رسائی مل گئی. اگر وہ نہ ہوتا تو کشمیر تک ہندوستان کی جو ہے وہ رسائی نہ ہو سکتی. تو ہوا یہ تھا کہ 3 جون کی تقریر سے پہلے لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے ایک اجلاس بلایا تھا 2 جون کو, ایک دن پہلے, اور اس میں اس نے اپنی تقریر کے اقتباسات سنا کے اور ان تمام رہنماؤں سے یہ کہا تھا کہ جی آپ اس کی منظوری دے دیں. تو پنڈت جواہر لال نہرو نے تو منظوری دے دی, لیکن قائد اعظم نے کہا کہ بھی میں تو اس کا مجاز نہیں ہوں اس کو منظور کرنے کا, اس کے مسلم لیگ کونسل جو ہے نا وہ اس کی منظوری دے سکتی ہے. تو انہوں نے کہا جی آپ کا اجلاس کب ہوگا؟ انہوں نے کہا جی ہمارا تو 9 جون کو اجلاس ہوگا. اس نے کہا نہیں ہم تو کل کر رہے ہیں تقریریں, تو آپ اس سے پہلے آپ منظوری دے دیں. تو قائد اعظم نے کہا کہ نہیں بھی میں تو اس کا مجاز نہیں ہوں. لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے کہا کہ بھی آپ کو لوگ قائد اعظم کہتے ہیں, آپ بڑے محبوب رہنما ہیں مسلمانوں کے, تو کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ عوام کی مرضی کے بغیر یا اپنی پارٹی کی مرضی کے بغیر جو ہے کوئی فیصلے کر لینے چاہیے. آپ دیکھیں یہ موجودہ ہمارے جو سیاستدان ہیں ان کے لیے اس کے اندر ایک بڑی رہنمائی موجود ہے کہ قائد اعظم نے اصرار کیا کہ نہیں میں ٹھیک ہے میں اس کا صدر ہوں مسلم لیگ کا, لیکن اس کے باوجود مجھے یہ اختیار نہیں ہے کہ میں اس طرح کے کسی منصوبے کی منظوری دے دوں. یہ 9 جون کو ہی ہوگا اس کا اجلاس اور اسی میں اس کی منظوری جو ہے وہ دی جائے گی. تو اس میں اس نے اس کو دھمکی بھی دی تھی, لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے دھمکی دی تھی کہ اگر آپ اس کی منظوری نہیں دیتے تو ہم یہ کر سکتے ہیں کہ ہم یہ جو ہے نا کانگریس کے حوالے کر کے ہم چلے جائیں اور بعد میں آپ لڑتے رہنا ان کے ساتھ اور پھر دیکھنا کہ آپ کو کیا ملتا ہے کیا نہیں ملتا.
قائد اعظم نے اس کے جواب میں یہی کہا تھا کہ ٹھیک ہے جو ہوگا دیکھا جائے گا، لیکن وہ اپنے اس موقع پر ڈٹے رہے کہ اس کی منظوری جو ہے نا وہ 9 جون کے مسلم لیگ کونسل کے اجلاس میں دی جائے گی. تو اس لیے اس نے مطلب ہے کہ یہ کہا تھا، میں آپ کو اس کو پڑھ کے سناتا ہوں جی، کہ ماؤنٹ بیٹن جو تھا نا وہ قائد اعظم کے ہاتھوں بڑا تنگ تھا، اور اس حقیقت کا اعتراف خود ماؤنٹ بیٹن نے بار بار کیا ہے. مثلا وہ اپنی خود نوشت سوانح عمری میں لکھتا ہے، خدایا میں تو اس یک بستہ شخص سے بات کرتے بھی ڈرتا تھا. اس کے اصحاب نامعلوم کس فولاد کے بنے ہوئے تھے کہ وہ کسی لالچ، کسی ترغیب و تحریض، کسی دھمکی سے بے متاثر نہیں ہوتا تھا اور اپنا ایک ایک مطالبہ منوا کر ہی رہتا تھا. ایک اور مقام پر ماؤنٹ بیٹن نے اعتراف کیا ہے کہ جناح کی سرد اور جامد منطق کے سامنے میری دلیل بازی کی ساری قوتیں سلب ہو کر رہ جاتی تھیں. آپ یہ دیکھیں کہ یہ قائد اعظم کو کس طرح سے اس نے خراج تحسین پیش کیا. تو پھر بالآخر 9 جون کو دہلی کے امپیریل ہوٹل میں مسلم لیگ کونسل کا اجلاس ہوا، اور اس اجلاس میں بڑا زبردست طریقے سے مسلمان جو ہیں وہ شامل ہوئے. اس کے باہر بھی لوگ تھے، اندر بھی تھے، گیلریاں بھری ہوئی تھیں. تو جب قائد اعظم تشریف لائے جی تو کچھ لوگوں نے نعرہ لگایا، شہنشاہ زندہ باد، شہنشاہ قائد اعظم زندہ باد، شہنشاہ پاکستان زندہ باد. یہ افضل میں رسالدار ہوگا. تو قائد اعظم ان نعروں کو سن کر ایک دم برافروختہ ہو گئے جی، اور ان نعرہ لگانے والوں کو اپنی گرجدار آواز میں یہ کہہ کر خاموش کر دیا، اسٹاپ دس، آئی ایم ناٹ ایمپرر، آئی ایم بٹ اے سولجر آف پاکستان. کیا بات ہے کہ بند کرو، میں کوئی شہنشاہ نہیں ہوں، میں تو صرف پاکستان کا ایک سپاہی. ٹھیک ہو. آپ یہ دیکھیں کہ یہ ہماری موجودہ قیادت کے لیے بھی ایک اس میں سبق ہے کہ قائد اعظم جو ہیں وہ کس طرح سے اپنے اصولی موقف کے اوپر جو ہے نا وہ ڈٹے رہے. اور پھر اس 9 جون میں یہ ہوا، 9 جون کے اجلاس میں، کہ قائد اعظم نے پہلے اس کا تعارف کرایا. انہوں نے بتایا کہ بھی ہم تو جتنی کوشش کرتے تھے ہم نے وہ کوشش کی. اور اس سے پہلے کارروائی کا آغاز جو ہے حسب دستور تلاوت کلام پاک سے ہوا. مولانا عبدالحامد بدایونی نے نہایت دلنشین لہن میں قرت کے ساتھ انا فتحنا لکم فتحا مبینا کہ آخری رکوع کی تلاوت کی تھی. اور اس کے بعد نوابزادہ لیاقت علی خان نے صدر صاحب کی اجازت سے وہ پہلے تو ایک قرارداد پیش کی تھی بیگم مولانا محمد علی مرحوم کی تحریک پاکستان کے سلسلے میں اعلیٰ خدمات کے بارے میں مختصر سی تقریر کے بعد ان کی وفات پر تعزیتی قرارداد پیش کی، جسے جملہ حاضرین نے کھڑے ہو کر متفقہ طور پر منظور کر لیا. اس کے بعد قائد اعظم نے نہایت شستہ انگریزی میں اپنی تقریر شروع کی، اور اس میں انہوں نے بتایا کہ یہ 3 جون والا منصوبہ جو پیش کیا گیا ہے اگرچہ وہ ہمارے نقطہ نظر کے عین مطابق نہیں ہے اور اس سے ہمارے مطالبات بھی کلی طور پر پورے نہیں ہوتے، لیکن موجودہ حالات میں ہم اس سے زیادہ حاصل کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکتے تھے. ٹھیک. اس پر پھر یہ ہوا تھا جس کا بھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے ذکر کیا کہ مولانا حضرت موہانی جو رئیس الارار تھے وہ اپنی درینہ روش کے مطابق تیز طبیعت کے تھے. وہ بےتاب ہو کر اپنی سیٹ پر کھڑے ہو گئے اور اپنی پوری قوت سے چیخ کر بولے، نہیں، ہمیں ایسا کٹا پھٹا پاکستان ہرگز قبول نہیں کرنا چاہیے. میں کہتا ہوں، اور پھر انہوں نے اس کے لیے دلائل دیے. اس پہ مولانا حسن موہانی کا اعتراض سن کر پیر صاحب مانکی شریف نے وہیں سے چلا کر کہا، کٹا پھٹا پاکستان ہمارا اپنا آزاد ملک ہوگا جہاں آزادی کے ساتھ اسلامی قوانین نافذ کر کے اپنی حکومت بنائیں گے. ہمیں ہندو کی غلامی کے مقابلے میں کٹا پھٹا پاکستان ہی بخوشی منظور ہے جو عرب، عراق اور متعدد اسلامی ممالک سے بہرحال عظیم اور وسیع تر ملک ہوگا. اس پہ مولانا اسد موہانی نے فرمایا کہ یہ تو حدیبیہ کا صلح نامہ ہو گیا. قائد اعظم نے برجستہ جواب دیا، بہتر ہے اگر آپ اسے صلح حدیبیہ کا صلح نامہ کہتے ہیں تو یہی سمجھ کر قبول کر لیجئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حدیبیہ کے صلح نامے کو منظور کر لیا تھا. اس کے بعد کافی لوگوں کی تقاریر ہوتی رہی اور بالآخر قائد لیاقت علی خان نے اس پہ ایک قرارداد پیش کی اور پھر اس کو منظور کر لیا گیا. اور اس کے بعد پھر قائد اعظم نے اپنی ایک مختصر جو ہے نا وہ اختتامی خطاب کیا اور اس میں انہوں نے فرمایا، تھینک گاڈ آئی ہیو ڈن مائی جاب
It is up to you now to establish Pakistan on firm footing. Remember, the form of our government will be civilian and democratic and not a military one. So, all of us will be required to put in our best efforts and accomplish our assignment with hard work, sincerity and honesty. So help us Allah the Almighty. یعنی اس کا ترجمہ یہ ہے کہ خدا کا شکر ہے میں نے اپنا کام پورا کر دیا، اب یہ آپ لوگوں کا فرض ہے کہ پاکستان کو مستحکم بنیادوں پر استوار کریں. یاد رکھیے ہماری حکومت سویلین اور جمہوری طرز کی ہوگی، فوجی نہیں ہوگی. اس کے لیے ہم سب کو اپنی بہترین کوششیں کرنی ہوں گی اور اپنے منصبی فرائض کو سخت محنت، خلوص اور دیانتداری سے انجام دینا ہوگا. اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہماری مدد فرمائے. کیا بات ہے. اچھا ایک تو یہ بات ہے، دیکھیں جائے صلح حدیبیہ کے حوالے سے بات کی تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ قائد اعظم جانتے تھے کہ صلح حدیبیہ کیا تھی اور اس کے اثرات کیا ہوئے تھے. اسی کی بیس پر تو انہوں نے کہا کہ جب خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قبول کر لیا، ایک سیکولر شخص تھا جی اور یہ تھا، اور لیکن آپ دیکھیں کہ انہیں ایک بات. اور پھر ابھی جو ہے جتنی بھی تقریریں ہیں اور قائد اعظم نے جو پاکستان کے لیے جد و جہد کی، اس میں جو اس کا پازیٹیو پہلو جو ہے وہ اسلام کے حوالے سے اور قرآن اور آئین کے حوالے سے بالکل واضح اور وہ نظر آتا ہے. ایک دفعہ کچھ لوگوں نے اصرار کیا انہیں کہ آپ یہ بتائیے کہ پاکستان کا آئین کیا ہوگا. جی انہوں نے کہا کہ یہ الفاظ جو ہے نا یہ تو آئین کی صورت میں ڈھلتے رہیں گے، لیکن ہمارا آئین جو ہے وہ 1400 سال پہلے ہمیں مل چکا ہے. یہ قائد اعظم کے الفاظ ہیں، ریکارڈ پہ موجود ہیں. جی بالکل. تو اس کی روشنی کے باوجود اگر کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ قائد اعظم ایک سیکولر آدمی تھے، وہ بالکل واہیات بات کرتے ہیں. آخر میں ویسے تو بات ہو گئی اس سلسلے میں، لیکن قائد اعظم کے بارے میں ایک امپیکٹ جو ہے کتاب کیا دیتی ہے، اگر تھوڑا قائد اعظم کے بارے میں یہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن کے کچھ اقتباسات میں نے آپ کو پڑھ کے سنائے. جی کہ قائد اعظم ایک با اصول شخص تھے اور بڑی سے بڑی دھمکی بھی جو ہے وہ انہیں اپنے اصول سے ہٹا نہیں سکتی تھی. ٹھیک. اور انہوں نے ہمیشہ اصولوں کی پاسبانی کی. لارڈ ماؤنٹ بیٹن کی تمام تر کوشش کے باوجود انہوں نے اصرار کیا کہ نہیں، میری صرف مسلم لیگ کونسل کی جو اجلاس ہے اسی میں اس کی منظوری ہوگی، اور تمام تر دھمکیوں کو انہوں نے نظر انداز کر دیا. تو اس سے قائد اعظم کے بارے میں یہی تصویر ابھرتی ہے اس ساری کتاب میں کہ وہ ایک بااصول شخص تھے، اور جمہوری روایات کی پاسداری میں قائد اعظم سے بڑھ کے اور کوئی لیڈر ایسا نہیں تھا. انہوں نے اس کو کہا بھی کہ بھئی آپ تو قائد اعظم کہلاتے ہو اور آپ اتنے محبوب رہنما ہو تو آپ منظوری دے دیں، بعد میں ان سے منظوری لیتے رہنا. لیکن قائد اعظم نے کہا کہ نہ، صرف یہ مسلم لیگ جو ہے نا وہی اس کا فیصلہ کر سکے گی. اور پھر وہی ہوا کہ 9 جون کے اجلاس میں جب اس کی منظوری ہو گئی تب انہوں نے جو ہے نا تحریری طور پر اپنی منظوری جو ہے وہ ان کو بھیجی. اس کے بعد لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے یہ بڑی کوشش کی، اس کے اندر اس کا ذکر بھی موجود ہے کہ وہ دونوں ملکوں کا گورنر جنرل بننا چاہتا تھا. لیکن قائد اعظم نے اور مسلم لیگ نے یہ کہا کہ نہیں، اس سے ہماری آزادی جو ہے نا وہ متاثر ہوگی، اس لیے الگ الگ گورنر جنرل ہونا چاہیے. تو پھر قائد اعظم جو ہے وہ گورنر جنرل مقرر ہوئے اور لارڈ ماؤنٹ بیٹن جو ہے وہ ہندوستان کے گورنر جنرل مقرر ہوئے. بہت شکریہ جی. آج کی کتاب ہماری تھی پاکستان زندہ باد، جسے لکھا ہے جناب سید انصار ناصری صاحب نے. سید انصار ناصری ایک تصویر آپ بہت ہی مقبول دیکھتے ہوں گے، اخبارات میں بھی شائع ہوتی رہتی ہے. قائد اعظم بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے سامنے ایک بڑا سا مائک ہے، اس کے اوپر ایئر لکھا ہوا ہے، اور وہ تصویر جو ہے وہ اسی وقت کی ہے 3 جون کی، جب وہ آل انڈیا ریڈیو دلی میں تقریر کر رہے تھے. ڈان کی جو دوسرے دن کی اخبار چھپی اس کا ٹائٹل جو تھا وہ بھی پاکستان زندہ باد تھا. ان دونوں تصویروں کو اس کتاب کا جو ہے وہ ٹائٹل بنایا گیا ہے، اور اس کا بیک پیج جو ہے جناب نوید ظفر صاحب نے لکھا ہے. یہ کتاب قابل پڑھ ہے، پڑھنی قابل دید کے ساتھ. اس میں آخر میں تینوں جو تقریریں ہیں وہ بھی شامل ہیں. اس میں بلدیو سنگھ کی، لارڈ ماؤنٹ بیٹن کی اور قائد اعظم کی. انگلش ترجمہ بھی ان کا شامل ہے اس کتاب میں، اور ساتھ ہی ساتھ اردو ترجمہ جو ہے وہ بھی اس میں شامل ہے. بہت شکریہ اشفاق حسین صاحب، آپ نے تشریف لایا. شکریہ.